جب آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نفسیات بتائی ہیں، پوری پوری قوموں کی، ایک ایک قوم کی کہانی سنائی. کس لیے سنائی تھی؟ کہ آپ کی اٹینشن لے سکیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو ہماری اٹینشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نفسیات کا علم دے رہے تھے. پھر نفسیات کا علم آج کے مسلمان کی زندگی میں ایسا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آج کا مسلمان ہو یا آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا، نفسیات کا علم تو دیکھیں کچھ ریڈارز اللہ تعالیٰ نے خود ہی تنصیب کی ہوئی ہے بچپن سے ہی. اور نفسیات کا زیادہ علم فارمل لیول کے اوپر بہت بعد کی سٹیج پہ آتا ہے. بیسکلی ہر انسان نفسیات ہی کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ ماں باپ کو بھی بچہ دیکھتا ہے بچپن سے، کہ ماں باپ کے تیور دیکھتا ہے، اس کی پریزنس دیکھتا ہے. ماں باپ خود بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی رکھتے ہیں کیا ہے، بیہیویئرل مینجمنٹ ہی کرتے ہیں نا سارے. سو نفسیات کا تو علم ہم لے رہے ہیں، اب چاہیں نہ چاہیں ہر بندہ نفسیات ہی کا علم لے رہا ہے. اسی کے ریئیکشنز، ایکشن اینڈ ریئیکشنز کو نوٹس کرتا ہے، پھر پیٹرنز دیکھتا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. شادی ہو جائے تو لڑکی دیکھتی ہے معاملہ کیا ہے گھر پہ. دفتر میں آپ جائیں تو لڑکا لڑکی دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کلائمیٹ کیا ہے، اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے. کسی امریکہ برطانیہ جائیں یا وہ لوگ ادھر آئیں تو سارے اپنے آپ کو کلچرل سائیکالوجی کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب نفسیات کا علم ہے. یہ لینا تو بہت ضروری ہے. بس وہی بات ہے، آبزرویشن اپنے لیے اگر کریں گے آپ، اپنے لیے مقصد آپ کو ہوگا کہ میرا سروائیول ہو جائے. اب تو بڑا اچھا نفسیات کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ، مگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بھئی دنیا کی پوری بقا کیسے ہوگی، انسانیت کی بھلائی کیسے ہے، کیا کروں ایسا، تب بھی وہی علم ہے مگر اس کا اپرچر بڑھا دیں، آپ خود ہی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. فارمل ماڈلنگ کرنے کے لیے اسٹرکچرز کیا پریزنٹ ہوئے ہیں، پیٹرن انالیسس کیا کیا گیا، کہاں کہاں کون سے ایکسپیریمنٹس تھے، کس طرح کی کاز کو کس طرح کے افیکٹس کے ساتھ میپ کیا گیا، سمٹمز کیسے نکالتے ہیں، کیا ڈائگنوسس رہا ہے. فارمل لیول کے اوپر جو لیبس کے اندر پیور ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے، بڑے بڑے پوری پوری قوموں کے ساتھ نفسیاتی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. امریکہ کی آپ دیکھیں تو صحیح، سائیکالوجسٹ کے یہ کارنامے دیکھیں تو صحیح وجہ سے کیا یا غلط وجہ سے کیا، ڈیٹا تو ڈیٹا ہے. وہ کیا ہوا تھا، اس کا اثر کیسے آیا لوگوں کے اندر، کیا بیہیویئر چینج آیا، یہ سب پتا تو کرنا پڑے گا ایز اے مسلم. تو جب آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نفسیات بتائی ہیں، پوری پوری قوموں کی، ایک ایک قوم کی کہانی سنائی. کس لیے سنائی تھی؟ کہ آپ کی اٹینشن لے سکیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو ہماری اٹینشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نفسیات کا علم دے رہے تھے کہ قوموں کی کمیونل سائیکالوجی ہوتی کیا ہے، کیا واقعہ ہوتا ہے، پوری پوری قوم جتھا بنا کے کیسے ایک طرح کا بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتی ہے. فیئر اینڈ فیسینیشن کی کرو کہاں پلاٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی وہی سائیکالوجی کی ٹریننگ دی ہے. جس کو ہسٹری نہیں پتا اس کو سائیکالوجی کیسے سمجھ آئے گی. سو ہسٹری کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس طرح کے ایونٹ کے اوپر کس طرح کا ریئیکشن دیا لاکھوں نے، کروڑوں نے، اربوں لوگوں نے بھی، سو یا فرد نے بھی. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اگر حکمت عملی بنانے لگیں اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تو پیچھے اس طرح کی حکمت عملی کے اوپر کیا ریئیکشنز آئے تھے. نفسیات کا علم ہے. یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ نے کانشیسلی اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا اس بارے میں تو پھر آپ کسی اور کے استعمال ہونے کے لیے ہتھیار تیار ہو رہے ہیں. آپ یو این انسٹرومنٹ فار somebody else's ایکسپیریمنٹ، ہز ڈسپوزل. ہم ہر وقت کسی نہ کسی نفسیاتی عمل کے اندر عمل پیرا ہیں. کوئی نہ کوئی کام تو ہم کسی نہ کسی سوچ کے تابع ہو کے کر ہی رہے ہیں. وہ کہاں سے آتی ہے؟ کسی کتنے کب کیا کتاب لکھی تھی، کیا حکمت عملی تھی، کیا منظم کاوش تھی، یا ہیپ ہیزرڈلی چل رہے ہیں، کر تو رہے ہیں کچھ نہ کچھ. کوئی نہ کوئی کاز تو ہے جس کی افیکٹس ہماری پوری لائف پہ آتے ہیں. دیکھ لیں آپ ابھی ہسپتالوں میں جائیں، آپ کو پتہ چلے بزرگان کو دیکھیں، کسی نہ کسی نفسیاتی عمل کے تھرو 50 60 70 80 100 سال کی زندگیاں گزاری ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کے تابع رہے، کس سوچ کے تابع رہے، کس کی سوچ کے تابع رہے. تو یہ مسئلہ تو اتنا بڑا ہے، جو سائیکالوجی اور ہسٹری کو نہیں سمجھ سکا اس کو تو اسلام دور سے بھی نہیں سمجھ آئے گا. تو آج کے مسلمان کو یہ دو علم فارمل لیول پہ لینے ہیں تاکہ کانشیس ہو جائے. اگر فارمل لیول میں نہیں لے گا تو سب کانشیسلی تو کر ہی رہا ہے. وہ جانے نہ جانے تو یہ بس، اگر جانتا ہوگا تو کچھ مینیج کرے گا اس کو، نہیں جانتا ہوگا تو کسی اور کے کوئی اور اس کو مینیج کر رہا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ جتنے بڑے پروفیسرز بنے پھرتے ہیں یا لیجسلیٹرز بنے پھرتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے پارلیمنٹیرینز بنے پھرتے ہیں، مولوی بنے پھرتے ہیں، یہ سب کسی نہ کسی اور کی سوچ کے تابع ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں، آزاد ہی نہیں ہوئے.
اصل میں نا جو غلامی ہوتی ہے نا وہ زنجیروں سے نہیں ہوتی, وہ سوچ سے ہوتی. آپ جس کی سوچ کے تابع ہیں وہ اس کے غلام ہیں. آپ کو اگر اتنا سا علم نہیں آیا تو پھر اسی لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غار ہرا کے 10 سال ہیں نا وہ پڑھنے ضروری ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے پوری دنیا کے تمام تر ہر انسان کے اندر چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کیسے دیکھا جا رہا تھا. نبی اسلام کے سامنے کیسے عیاں ہوئے سارے چھوٹے چھوٹے خدا جو ہر بندے کے اندر اس نے اس وقت چھپائے ہوئے تھے. ابھی بھی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں 15-16 سال کے اندر جس محفل میں بیٹھے اس کو بیٹھے ہوئے تمام تر افراد کی, تمام تر خداؤں کی تمام تر تصویریں آ رہی ہوں, تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس کے سوچ کے تابع ہے وہ. اب جس کی سوچ کے تابع ہے وہی اب اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ بیسکس ہیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. سو اس کا افیکٹ کیا ہے؟ اس کا افیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کا اور کسی اور کا فلسفہ ٹکراتا ہے اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے, دوستی میں نہیں رہ سکتے. کسی کے تابع ہو کے رہنا تو دور کی بات ہے, دوستی میں نہیں رہ سکتے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صحبت بڑے احتیاط سے چننی پڑی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس گروپ کی کمیونٹیو سائیکالوجی کو ایبسولوٹ مورالٹی سمجھ کے اس کے تابع ہو جاتے ہیں آپ. نبی السلام نے شاہ فرمایا تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے, تو جو اٹھایا بھی اس کے مذہب پہ جائے گا. یہ کیا ہے؟ نفسیات کی تعلیم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کے لفظ بار بار دہرا رہے ہیں. انسان یہ ہے, انسان نقصان میں ہے, انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ کیا ہے؟ نفسیات کی تعلیم ہو رہی ہے. قرآن پاک نفسیات کی تعلیم کے بغیر کیسے سمجھ آئے گا آپ؟ ہسٹری کیسے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نفسیات کی تعلیم دے رہے ہیں. اور میں تو خیر اس لفظ کے خلاف ہوں جو اردو میں انہوں نے کسی نااہل نے ٹرانسلیشن کی ہے نفسیات کی سائیکالوجی کو. بہرحال اس کا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی سائیکالوجی میں لفظ پوری طرح منقص ہے, میں اس کو ایسے تو نہیں بدل سکتا. بہرحال سائیکالوجی کو سمجھیں ورنہ اسلام سمجھ نہیں آئے گا.